حضرت پیر صاحب کی اجازت سے ایک دوسرا اقتباس آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ استاد احمد ذکی کا ہے. دونوں الازہر کے جلیل القدر استاد ہیں. احمد ذکی لکھتے ہیں، میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ تیری نگاہ حقیقت شناس ہے. یہ استاد شاگرد کو کہہ رہا ہے. تیری نگاہ کی بلندی جو میرے کارواں کے لیے اقبال نے ضروری قرار دی ہے، حضرت پیر صاحب کا استاد کہہ رہا ہے احمد ذکی، میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ تیری نگاہ حقیقت شناس ہے، تیری فکر صائب اور تیری رائے صحیح ہے. لیکن ہر کوئی یہاں بیٹھا ہوا جس نے حضرت پیر صاحب کی مجلس سے اکتساب فیض کیا ہے، وہ میری اس بات کی تائید کرے گا کہ وہ جو سرکار نے فرمایا نا الحیاء شعبۃ من الایمان، حضرت پیر صاحب کی شخصیت اس کا شاہکار تھی. حیا آپ کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا، وہ ادب اور احترام کا شاہکار شخصیت تھی. اسی کی جانب ان کے استاد اشارہ فرماتے ہیں، تیری فکر صائب اور تیری رائے صحیح ہے. بئی ہما، تو اپنی رائے کا اظہار بڑے باحیا انداز سے کرتا ہے. کمال بات کہی ہے. خدا کی قسم دریا کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا ہے. اور ادب کا دامن تیرے ہاتھوں سے کبھی نہیں چھوٹتا. اگلی بات اب میں کیا کہوں کہ یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا خواب کس نے دیکھا؟ اگر نہ دیکھتے تو میں یہ سوال ضرور کرتا کہ اس باکمال شخصیت نے یہ خواب کیوں نہیں دیکھا؟ کہتا ہے ان نادر صفات کو دیکھ کر میرا سینہ ٹھنڈا، میرا دل مطمئن کہ میرا، یہ اگلی بات اس سے بھی کہیں بڑی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اہل علم کا اجتماع ہے. کہتا ہے ان نادر صفات کو دیکھ کر میرا سینہ ٹھنڈا، میرا دل مطمئن کہ میرا ان لوگوں سے واسطہ ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی، اور بلا شبہ اپنے اساتذہ کی توقع کے مطابق حضرت پیر صاحب نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے. یہاں طلبہ بھی تشریف فرما ہے دارالعلوم کے، بڑے ویژنری دارالعلوم میں آپ تشریف فرما ہے. جب تک کوئی ٹارگٹ نہ ہو، جب تک منزل کا تعین نہ ہو، سفر کامیاب نہیں ہو سکتا. جب الازہر سے فارغ ہو کر پیر صاحب یہاں پہ تشریف لائے، یہ میں نے لکھا ہوا بھی پڑھا اور پیر صاحب کی اپنی زبانی حق ترجمان سے سنا بھی. آپ فرماتے تھے میں راتوں کو غور کرتا رہا، اور کس طرح غور کرتا رہا، مؤذن کی اذان فجر نے مجھے بتایا رات گزر گئی. سوچتا کیا تھا کہ مجھے اس امت کے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیسے کرنا چاہیے. میں نے انتہائی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں اس دارالعلوم کی تجدید کروں گا. میں نسل نو کو اس انداز سے تیار کروں گا
کہ وہ امت کی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل مراد پر لے جائے۔ حضرات محترم، پھر بیری کے درخت کے نیچے اپنے سفر کا آغاز کرنے والا پیر محمد کرم شاہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، یاد کی یہ فلک بوس عمارت ان کے ویژن کو داد دے رہی ہے، ان کی قبر پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسا رہی ہے، اور یقین کیجئے آج زمانہ ان کی جلالت علم کا معترف ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، جب کسی قوم کو برباد کرنا ہو، اس کی عزت کو خاک میں ملانا ہو، تو پھر سیانے لوگ اس کے نصاب تعلیم پہ ڈاکہ ڈالتے، اس کے نظام تعلیم پہ ڈاکہ ڈالتے۔ جب انگریز یہاں پہ آیا تو انہوں نے آپ کے نصاب پہ ڈاکہ ڈالا، آپ کے نظام پہ ڈاکہ ڈالا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو رات کو پڑھے لکھے تھے صبح اٹھے تو جاہل تھے، جو رات کو جاہل تھے تو صبح اٹھے تو پڑھے لکھے تھے۔ حضرات محترم، پیر محمد کرم شاہ الازہری جیسی شخصیات، عبقری شخصیات، اور مجھے یہ کہنے میں تحمل نہیں کہ گزشتہ صدی 20ویں صدی میں جو چند جلیل القدر ہستیاں گزری ہیں، جنہوں نے اس قوم کی نسل نو کو فکر دی ہے، راہ عمل دی ہے، نشان منزل دیا ہے، ان میں ایک چمکتا ہوا نام حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، سفر طے ہوتا رہا۔ الحمدللہ کہ یہاں اس خانقاہ میں عقابوں کا نشیمن زاغوں کے تصرف میں نہیں ہے۔ یہاں عقاب کے نشیمن میں عقاب بیٹھے ہیں۔ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، جن کی براہ راست پرورش، براہ راست تعلیم و تربیت حضرت پیر صاحب نے خود فرمایا ہے، وہ اس مسرت کی زینت ہیں۔ وہی ہمدن کوشش، وہی جد و جہد، وہی دل سوزی، وہی آرزو مندی، وہی جگراتے، وہی اس قوم کا درد لیے ہوئے منزل بمنزل سفر طے کرتے رہے، اور آج میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اسٹیج سے کہ آپ کے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو الکرم یونیورسٹی کا درجہ مل رہا ہے۔ بل کسی حد تک پاس ہو چکا، قائمہ کمیٹی کے سپرد ہوا، وہاں سے بھی نکل چکا، منزلیں طے کر رہا ہے، وہ پیر صاحب آپ کو خود بیان کریں گے۔ لیکن اب یہ تنظیمی اور تکمیلی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ اے پیر محمد کرم شاہ، آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی عظمتوں کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ بیری کے درخت کے نیچے سے جس تعلیمی سفر کا آغاز ہو رہا تھا، آج وہ پاکستان کی سرزمین پر جامعہ کا روپ دھار رہی ہے، وہ ایک یونیورسٹی بن رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں حضرت پیر صاحب نے اس جانب بجا طور پر قدم اٹھایا ہے، اس لیے کہ پیر صاحب کے فکر کو، پیر صاحب کے فلسفے کو، پیر صاحب کے نظام تعلیم کو، پیر صاحب کے نصاب تعلیم کو حقیقی روح کے دینے کے لیے
ایک جامعہ کا قیام بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر وہ تحریک منتہائے کمال کو نہیں پہنچ سکتی ہے جس تحریک کا آغاز حضرت پیر صاحب نے کیا تھا۔ میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، وقت بھی بہت کم ہے اور میری طبیعت بھی اب اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتی۔ اللہ رب العالمین حضرت پیر صاحب کو صحت مند زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ سب کو جامعہ الکرم مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ احباب ذی وقار، بڑے ہی خوبصورت انداز سے حضور ضیاء الامت کے ساتھ اپنی محبتوں، عقیدتوں اور چاہتوں کا نیاز پیش کر رہے تھے حضرت علامہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب۔ احباب ذی وقار، وہ جو ایک شخص تھا گلشن میں گلابوں جیسا، وہ جو ایک شخص تھا گلشن میں گلابوں جیسا، جب سے بچھڑا ہے تو موسم ہے عذابوں جیسا، اور اس کی باتوں میں بصیرت تھی صحیفوں جیسی، اور اس کی باتوں میں بصیرت تھی صحیفوں جیسی، اس کے جملوں میں خزینہ تھا کتابوں جیسا، اور اس کے لہجے میں حلاوت تھی شہد سے بڑھ کر، اور اس کے لہجے میں حلاوت تھی شہد سے بڑھ کر، اور اس کی ہمت کا نشانہ تھا عقابوں جیسا، اور اس کے ہوتے ہوئے روشن تھے ہزاروں رستے، اور اس کے ہوتے ہوئے روشن تھے ہزاروں رستے، اس کے جاتے ہی یہ منظر ہے سرابوں جیسا، وہ جو ایک شخص تھا گلشن میں گلابوں جیسا، وہ جو ایک شخص تھا گلشن میں گلابوں جیسا۔ احباب ذی وقار، اب میں انتہائی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعوت دوں گا ملک پاکستان کے عظیم مذہبی سکالر، فاضل جلیل، عالم نبیل، حضرت علامہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب، سابق چیئرمین شیخ اسلامک سینٹر کراچی، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، حضرت علامہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام امین امانات حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر امیر الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز علماء و مشائخ، عزیز طلبہ، حاضرین مجلس، آج کی اس عظیم الشان عرس کی نشست میں شرکت میرے لیے باعث سعادت ہے۔ طویل بائی روڈ کراچی سے اسلام آباد تک اور پھر وہاں سے ادھر 10 دن کا مسلسل سفر کرتے کرتے طبیعت اگرچہ کافی بوجھل ہے، لیکن حکم تھا سو میں حاضر ہوا۔
مجھے جو عنوان گفتگو کے لیے عنایت ہوا وہ ہے عصر حاضر میں علماء کرام کا کردار، حضور ضیاء الامت کے افکار کی روشنی میں۔ حضرات گرامی، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار کی بات ابھی آپ نے ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب سے سنی۔ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کے قیام سے قبل اس کی ضرورت، اس کے مقاصد، اس کے اہداف متعین کرنا لازمی ہوتا ہے۔ بہت سے ادارے بنتے ہیں لیکن چونکہ ان کے قیام سے پہلے ان کا کوئی ہدف، کوئی ٹارگٹ متعین نہیں ہوتا، اس لیے وہ بھی مارکیٹ میں ایک درسگاہ کی حیثیت سے کھڑے رہتے ہیں جہاں اور ہزاروں درسگاہیں کھڑی رہتی ہیں۔ اور بہت سی درسگاہیں ہماری تو ایسے کل پرزے تیار کرتی ہیں کہ جو ہمارے اپنے ملک کی مشینری میں فٹ نہیں ہوتے، پھر ہم انہیں ایکسپورٹ کرنے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ ملک کی دانشگاہیں بے روزگاروں کی ٹیمیں تلاش کر رہی ہیں اور تیار کر رہی ہیں، لیکن الحمدللہ العزیز حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس ادارے کے قیام کا فیصلہ فرمایا تو مقاصد بھی واضح تھے اور اہداف بھی واضح۔ حضرت فرماتے تھے کہ کام وہ کرو جو ممکن ہو، اور کام وہ کرو جو بامقصد ہو، نتیجہ خیز ہو۔ اس ادارے کے قیام کو جتنا عرصہ ہو گیا ہے، اگر ماضی کی تاریخ پہ نظر ڈالیں اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں تک دیکھیں تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تینوں باتیں، تینوں ارشادات ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ پیش نظر رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ آپ نے پھر مقاصد متعین کرتے ہوئے کئی موقعوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ مقصد تعمیر ملت ہے، ہمارا مقصد تشکیل سیرت ہے۔ یہ دو عظیم مقصد آپ کے پیش نظر تھے، چنانچہ اس ادارے نے ان دونوں مقاصد کے لیے کام کیا اور خوب کیا۔ ہمارے ملک کی یونیورسٹیز اور دیگر ادارے اپنی اپنی جگہ ضرور اچھا کام کر رہے ہوں گے، لیکن اگر کسی نے زمانہ قریب کا کوئی تازہ انقلاب دیکھنا ہو تو وہ اس دارالعلوم کے مقاصد و اہداف پر چلتے ہوئے جو انقلاب برپا ہوا ہے اسے دیکھیں۔ میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک انقلاب برپا کرنے کا کام شروع کیا، اس مصطفی انقلاب کے لیے آپ نے جو راستہ منتخب کیا، جو طرز اور اسلوب اختیار کیا، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کو اپنایا اور اختیار فرمایا۔ اکثر ممالک میں اور ہمارے ہاں بھی جب انقلابات کی باتیں ہوتی ہیں تو اوپر سے انقلاب کا انتظار کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے انقلاب کی تیاری شروع فرمائی، اور آپ نے ہیروں کی ایک نرسری تیار کی، اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ نرسری جو آپ نے تیار کی تھی چند برسوں میں اسی نے عالم انسانیت کا قبلہ متعین کیا، عالم انسانیت کو فلاح کی راہیں سجائیں، عالم انسانیت کو انسانیت کے مطابق زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے، طرز بتایا۔ حضرات گرامی،
حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ہیروں کی نرسری تیار کی. ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے نصاب سازی کے حوالے سے جب اس ادارے کے نصاب کی بات ہو رہی تھی، میں بھی شاہد ہوں کہ بہت سے کارنر سے اس کی مخالفت ہوئی اور ایسا محسوس کیا گیا کہ جیسے نصاب کی مقدس کتاب کے ساتھ چھیڑخانی ہو رہی ہے. تو نصاب تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آئندہ آنے والی ضروریات کے مطابق اس میں تجدید کا کام ہوتا رہے، ترمیم و اضافے ہوتے رہے، نئے ضروریات کو اس میں اکوموڈیٹ کیا جائے. الحمدللہ العزیز، جس نصاب کے مطابق کام شروع ہوا تھا، بے شک بہت سی باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن آج ہم فخریہ طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نصاب کے مقاصد اور اہداف جب ہمارے سامنے نظر آئے پریکٹیکل صورت میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز کی شاید ہی کوئی یونیورسٹی ہوگی یا کوئی بڑا کالج ہوگا جہاں اس ادارے کے فارغ التحصیل علماء کرام نہ پہنچے ہوں. ایک زمانہ تھا ان اداروں میں داخل ہونا ہمارے آپ کے ہم خیال لوگوں کے لیے شجر ممنوع تھا، اور نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا صدق الله العظيم صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ. عزم ہو تو کٹ ہی جاتا ہے فصیلوں کا جگر، عزم ہو تو کٹ ہی جاتا ہے فصیلوں کا جگر، انوار کب رکا جذبوں کا سفر. دوستان عزیز وقار، میں انتہائی مختصر وقت کے اندر الکرم فرینڈز کے زیر اہتمام ہونے والے کام، ان کے حوالہ سے آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الکرم فرینڈز 3 جہتوں کے اندر کام کر رہی ہے: فلاحی، علمی اور روحانی. فلاحی کے حوالہ سے اگر آپ دوست دیکھیں تو رمضان شریف کے اندر رمضان پیکج کا اہتمام کیا گیا، عید پر عید گفٹ کا اہتمام کیا گیا، اور راشن پیکج کے حوالہ سے الکرم فرینڈز کے مختلف اضلاع کے اندر ذمہ داران نے اس کا اہتمام کیا. اور یہ دوست الکرم فرینڈز کے جتنے ذمہ داران ہیں، یہ آپ تمام دوستوں کے تعاون کے ساتھ بے شمار فلاحی کام جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ممکن تب ہے جب میں بھی اور آپ سارے، ہم سارے مل کر ان کاموں کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے فلاحی کام ہم مل کر ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اور دوسرا کام علمی حوالہ سے تو یہ آپ کے سامنے آپ کا مرکز دارالعلوم محمدیہ غوثیہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، جو علمی حوالہ سے ایک خوبصورت کام کر رہا ہے. تو آپ دوست اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ایک پرائمری سکول سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ تک ایک بہت بڑا مرکز بنا، تو اب آگے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے یونیورسٹی کا جو سفر ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے. تو اس حوالہ سے جہاں یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کے اندر اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جو حضور ضیاء الامت کی ایک امانت ہمارے پاس ہے، تو جہاں حضور غریب نواز
آپ اور آپ کا خانوادہ اس امانت کی حفاظت کر رہا ہے، وہاں میں آپ تمام دوستوں کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کے حوالے سے ہم سارے مل کر الکرم فرینڈز کے پلیٹ فارم سے ہم ان تمام معاملات کو دیکھیں اور ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے اندر حصہ ڈالے گا تو یہ جو ہمارا کام ہو رہا ہے یہ بہت جلد پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ میں اس حوالہ سے حدیث پاک کا سہارا لیتے ہوئے آپ دوستوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، دوستان زیبا کار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ بتا جب تو دنیا کے اندر تھا پروردگار پوچھے گا تو نے مجھے یاد نہیں کیا، وہ بندہ جواب دے گا اے باری تعالیٰ جب میں دنیا میں تھا میں بیمار تھا، میں تجھے صحیح طریقے سے یاد نہ کر سکا، اے میرے پروردگار میری بیماری میرے آڑے آ گئی۔ اللہ رب العزت اس کے مقابلے کے اندر ایک ایسے شخص کو پیش کریں گے، پروردگار فرمائیں گے دیکھ لے تو بھی بیمار تھا اور یہ بندہ جو ہے اس نے اتنی لمبی زندگی بیماری کے اندر گزار دی لیکن اس نے میری یاد کو بلایا نہیں ہے۔ دوستان زیبا کار، میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کو آپ کا مرکز یونیورسٹی کے حوالہ سے دعوت دیتا ہے تو میں اور آپ سارے ہم یہ نہ کہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں، ہم اپنے اپنے ادارے چلا رہے ہیں، آپ ضرور ادارے چلائیں لیکن اپنے مرکز کو بھی یاد رکھیں۔ دوستان زیبا کار، آپ دیکھ لیں، میں خوبصورت مثال دینا چاہتا ہوں، میں اور آپ تو ایک ایک ادارہ چلا رہے ہوں گے، اگر آپ دیکھیں پیر سید زہیر صدیق شاہ صاحب کی ہستی کو آپ کتنے ادارے چلا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جب آپ کو مرکز دعوت دیتا ہے تو پیر سید زہیر صدیق شاہ صاحب اپنے تمام اداروں کے باوجود اپنے مرکز کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اور دوستان زیبا کار، پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب ساری زندگی اپنے اداروں کے ساتھ ساتھ جب بھی مرکز نے دعوت دی ایک دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنے مرکز کو اپنی خدمات پیش کی۔ قبلہ مختار احمد ضیاء صاحب ہوں، پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب ہوں اور ایسی بے شمار ہستیاں ہیں جن کے میں نام لیتا جاؤں بات لمبی ہو جائے گی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اگر وہ ہستیاں اپنے اداروں کے ساتھ ساتھ اپنے مرکز کے ساتھ وفا کر رہی ہیں تو آؤ میں بھی اور آپ بھی سارے کے سارے کل قیامت کے دن جب حضور ضیاء الامت کی بارگاہ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہم بھی عرض کریں گے اے پیر و مرشد جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اور دوستان زیبا کار، یہاں ایک خوبصورت مثال کے ساتھ یہ بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب فرعون غرق ہوا سمندر کے اندر تو اس کا ایک ساتھی بچ گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام۔ بڑی قابل توجہ بات کر رہا ہوں، پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے میرے پروردگار یہ کیسے بچ گیا؟ جواب آتا ہے اے میرے پیارے کلیم بات یہ ہے یہ جو بندہ بچا ہے یہ تیرے لہجے میں گفتگو کرتا تھا، یہ جب بولتا تھا تیرے لہجے کو اپناتا تھا، تیرے لہجے کی وجہ سے میں خدا نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو دوستان زیبا کار، میں بھی آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ میں اور آپ ہم سارے یہ مانتے ہیں کہ حضور ضیاء الامت کی ہستی ایک کامل ہستی تھی، اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہستی تھی۔ آؤ ہم بھی آپ کے نقش قدم پہ چل کر آپ کا دیا ہوا یہ ایک بہت بڑا ادارہ، یہ مرکز، ہم سارے مل کر اس کے ساتھ کام کریں تو ہم بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں گے۔
اور دوستان زیباکار، اگر الکرم فرینڈز کے کام کو روحانی حوالہ سے دیکھا جائے، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، تو آپ دیکھیں ہر ماہ کے دوسرے ہفتہ شب کرم کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ تمام دوست، تمام پیر بھائی، تمام ذمہ داران اس محفل پاک میں شرکت کیا کریں، اور یاد رکھیں جتنی بار آپ آئیں گے، جتنا میرا اور آپ کا تعلق حضور ضیاء الامت کے آستانہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اس کی ایک مثال دے کر اختتام کرتا ہوں۔ حضور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ بھیڑیں چل رہی تھیں، بھیڑیے نے حملہ کر دیا، ایک بھیڑ دوڑی، اس کے پیچھے بھیڑیا بھی لگ گیا، اب دونوں دوڑ رہے ہیں، آگے دلدل ہے، بھیڑیا بھی دلدل میں پھنس جاتا ہے، بھیڑ بھی وہاں قابو آ جاتی ہے۔ اب جب دونوں وہاں قابو آ گئے، اب بھیڑیا روتا ہے اور بھیڑ مسکراتی ہے۔ بھیڑیا حیران ہو جاتا ہے کہ اے بھیڑ، تو مسکرا رہی ہے، تو بھی موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر ہے، اور میں بھی اسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوں، اے بھیڑ تو مسکراتی کیوں ہے؟ وہ جواب دیتی ہے، بھیڑیے کو یاد رکھنا، جب میرا مالک گنتی کرے گا، اس کی گنتی کے اندر ایک بھیڑ کم ہوگی، وہ مجھے لینے آ جائے گا، تجھے لینے والا کوئی نہیں۔ وہ یہ پیغام دے رہی تھی، اے بھیڑیے میرا سائنس سلامت ہے، میرا سائنس سلامت ہے، وہ مجھے لینے آ جائے گا۔ دوستان زیباکار، اگر میں اور آپ اپنے آستانے کے ساتھ اپنی عقیدت کو پختہ رکھیں گے تو یہ یقین لے کر جانا ہمارا سائیں بھی سلامت ہے۔ میں پیر نصیر الدین نصیر کے اس کلام سے اختتام کروں گا کہ آئے ہو تو کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، آئے ہو تو کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در بہت قریب ہے مصطفیٰ کے در سے، یہ در بہت قریب ہے مصطفیٰ کے در سے، یہ در بہت قریب ہے مصطفیٰ کے در سے۔ ملتا کیا ہے؟ یقین، توکل، رسالت، توحید، سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ حضرات ذی وقار، میں آستانہ علیہ امیر السالکین بیرہ شریف کی تحفظ نامور سے رسالت کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ تھوڑی سی معروضات پیش کرنا چاہوں گا کہ آستانہ علیہ امیر السالکین نے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ اپنا کردار نبھایا ہے، اور یہ کردار چاہے الفتح کے پلیٹ فارم سے ہو، یہ کردار چاہے عالمی عدالت انصاف جنیوا کے میدان میں ہو، جہاں حکومت پاکستان کے اوپر یہ کیس کیا جا رہا ہو کہ ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، تو وقت کا مرد مجاہد حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمت اللہ تعالی علیہ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر، تحفظ ختم نبوت کی خاطر پاکستان کا وکیل اور سفیر بن کے عالمی عدالت انصاف جنیوا میں جا کے پاکستان کا کیس لڑتے ہیں، اور وہ جج جن کا نہ اسلام سے تعلق نہ اللہ کے نبی سے تعلق، لیکن جب حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دلائل کو سنتے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت ہمارے لیے کس قدر اہمیت کا عمل ہے، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے لیے کس قدر عرض جاں ہے، وہ 15 ججز جن کا اسلام سے تعلق نہیں تھا، ان میں سے 13 ججز پاکستان کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، آستانہ علی امیر السالکین بیرہ شریف، اس نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے کبھی چشم پوشی کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی اس نے کسالت مندی سے کام نہیں لیا۔ آج حضور غریب نواز، حضور قبلہ پیر محمد امین اللہ سنات شاہ صاحب
آپ چاہے اپنے سجادہ نشی ہوں، چاہے آپ دارالعلوم احمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے پرنسپل کی حیثیت سے ہوں، چاہے آپ قومی اسمبلی میں منتخب عوام کے نمائندے ہوں، چاہے آپ کہیں بھی ہوں، آپ نے ہر حوالے سے تحفظ ناموس رسالت کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ شومیہ قسمت سے، بدقسمتی سے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے سمجھا جا رہا ہے کہ سڑکوں کو بند کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ ناموس رسالت کے قانون کو جو ہے وہ تقویت بخشے گا، لیکن حضرات ایسا نہیں ہے۔ ہمیں فکری اور نظری بنیادوں کو مستحکم اور پختہ کرنا ہوگا، اور کس طرح اس آستان کے سجادہ نشین حضور غریب نواز پیر محمد امین اللہ سنات شاہ صاحب نے اپنا کردار ادا کیا ہے، یا آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ یہ کتاب آپ کو تمام بک سٹال سے ملے گی، جو آپ کو یہ رہنمائی دلائے گی کہ یہ آستانہ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر، تحفظ ختم نبوت کی خاطر جو مردان مجاہد پیدا کر رہا ہے، جو یہ فاضلین پیدا کر رہا ہے، اور جو ہر پلیٹ فارم پر جا کر حضور ضیاء الامت کی فکر کو فروغ دے رہے ہیں اور ختم نبوت کے اوپر پیرا دے رہے ہیں، یہ کتاب آپ کو ان رازوں سے آشنا کرے گی۔ اسے پڑھیں اور جانیے کہ آستانہ امیر السالکین کا ختم نبوت سے، تحفظ ناموس رسالت سے کس قدر گہرا رشتہ ہے۔ میں انتہائی ادب، عقیدت اور محبت سے جناب مفتی شیخ الحدیث مفتی غلام رسول قاسمی صاحب، جو ہر شب کرم گاہے بگاہے شب کرم کے موقع پر تشریف لاتے ہیں اور قرآن و حدیث کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، میں انتہائی ادب سے التماس کروں گا کہ وہ آج بھی تشریف لائیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ شیخ الحدیث مفتی غلام رسول قاسمی سرگودا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محفل حضور قبلہ جانشین ضیاء الامت پیر محمد امیر الحسنات شاہ صاحب، دیگر کثیر التعداد مشائخ عظام، علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، مجھ سے پہلے علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، خاص طور سے حضرت علامہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب زیدہ مجدہم نے نہایت دل نشین اور بصیرت افروز گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سب کا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور اس آستان پاک کو ترقی عطا فرمائے۔ فقیر نے اپنی گفتگو کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب نے ایتھیسٹ کے حوالے سے اشارتاً بیان فرما دیا ہے۔ میں تھوڑی سی تفصیل اس موضوع پر عرض کروں گا۔ یہ اس دور کا عظیم فتنہ ہے جو نیٹ پر بھی موجود ہے، دیگر ممالک میں بھی موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے، اور خاص طور سے اس فتنے کا مرکز اور اس کا محور ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں۔ اس طرف ہماری توجہ نسبتاً کم ہے۔ اس کے کچھ اسباب اور وجوہات ہیں جن کا ازالہ کرنے کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ فی الحال جو فقیر آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کے چند الفاظ ہیں، مکمل آیت نہیں پڑھ سکا، اختصار ملحوظ تھا۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، افرأیت، کیا تم نے نہیں دیکھا، من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو یہ خواہشات کو اپنا معبود بنا لینا یہ کئی جہات سے ہے، اس پر کئی طریقوں سے گفتگو ہو سکتی ہے۔
صوفیانہ طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، تصوف تو گھومتا ہی اس کے گرد ہے، شریعت کی پابندی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ آقا کریم کی لائی ہوئی ہر بات کو ماننا ہی ایمان ہے، ورنہ ایمان کامل ہی نہیں ہے، اور ایتھیسٹ کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں گے، ہم کسی شریعت کی پابندی نہیں کر سکتے، کسی بھی دین کو تسلیم کر کے اپنے راہوں میں رکاوٹیں قبول نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن ان کو کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور سائنسی اور تحقیقی اعتبار سے اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ یہ لوگ کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہیں۔ سر، آپ اپنی مرضی سے اپنی اماں جان کے پیٹ میں بھی نہیں گئے تھے، اپنی مرضی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی انفسکم افلا تبصرون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کاگا سب تن کھائیو، کاگا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، مورے دو نینا مت کھائیو، موہے پیا ملن کی آس۔ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال پریت۔ اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا۔ برادران اسلام، میں اپنے سے ما قبل ما سبق تمام علماء کرام اور خطاب فرمانے والے جملہ احباب کا ایک ایک لفظ کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے، اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں شہر لاہور ہے۔ برادران عزیز، حضور ضیاء الامت کے بارے میں آپ نے ہمارے بزرگوں سے مختلف جہتوں سے گفتگو سنی ہے۔ میں جس جہت سے چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ حضور ضیاء الامت ایک صوفی بھی تھے، اور خود حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے کشف المحجوب شریف کے مقدمہ میں تصوف کی مختلف تعریفات ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت البیرونی سے لے کر امام ابن خلدون سے ہوتے ہوئے حضرت امام قشیری تک آپ نے تمام علماء صوفیاء کی تعریفات کا احاطہ فرمایا، اور آخر میں اپنا فیصلہ یہ دیا، فرماتے ہیں حضرت امام ابو بکر قطانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آدھی سطر میں تصوف کی تشریح فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں التصوف صفاء و مشاہدۃ، اور آگے حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ تصوف کی دنیا میں یہ تعریف
اختصار اور ایجاز اور جامعیت کے لحاظ سے شاہکار تعریف ہے۔ تصوف کی اس سے حسین اور جامع تعریف ہو ہی نہیں سکتی، جس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے صفا کا لفظ، ایک ہے مشاہدے کا لفظ۔ صفا کا معنی ہے تزکیہ، صفائی ستھرائی، اور مشاہدے کا معنی ہے کسی کو تکنا، دیکھنا۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ صوفی انہی دو الفاظ کا جامع ہوتا ہے۔ ایک ہے راستہ، جادہ، جس راستے پہ چل کر وہ منزل تک پہنچتا ہے، راستے کا نام تزکیہ اور صفا ہے، منزل کا نام مشاہدہ ہے۔ صوفی کی زندگی بھر کی تگ و دو، اس کا قرآن پڑھنا، اس کا حدیث پڑھنا، اس کا راتوں کو جاگنا، اس کا آنسو بہانا، اس کا لوگوں کو پڑھانا، اس کا فقیروں کو کھلانا، اس کا مکے مدینے جانا، اس کے تمام درد سوز، اخلاص، عبادت، ریاضت، اس کی تگ و دو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں یار کا جلوہ نظر آ جائے، کہیں دوست کا جلوہ نظر آ جائے، کہیں محبوب کی صورت نظر آ جائے۔ اس لیے صوفیاء کرام نے اپنی زندگی تج دی صرف اسی ایک یہ نمازیں پڑھتے رہے، نماز اصل مقصود نہیں تھا، روزہ رکھا، روزہ مقصود نہیں تھا، درس دیا، درس مقصود نہیں تھا، مدرسہ بنایا، مدرسہ مقصود نہیں تھا، مریدوں کو گلے لگایا، مریدوں کو گلے لگانا مقصود نہیں تھا، بھوکے کو کھانا کھلایا، بھوکے کو کھانا کھلانا مقصود نہیں تھا۔ اصل مقصود یہ تھا کہ کہیں کوچہ یار کی حاضری ہو جائے، کہیں جلوہ دیدار نظر آ جائے۔ اور اگر آپ اور ہم پلٹ کر دیکھیں، حضرت بی بی رابعہ بصری عورت ہو کر مردوں سے آگے نظر آتی ہیں۔ بی بی رابعہ بصری رات دن میں 1000 رکعت نفل پڑھتی تھی، اور حالت یہ ہوتی تھی کفن اٹھاتی، مصلی بچھاتی اور کفن سامنے رکھ دیتی، اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہتی، اے میرے محبوب مطلق، تیری رابعہ خاطئہ حاضر ہے، خطا کار رابعہ حاضر ہے۔ اگر مجھے دنیا کے عوائق اور علائق اور عارضے لاحق نہ ہوتے، میں تیرے سامنے سجدہ رکھ کے اپنی زندگی کو ختم کر دیتا۔ اور پھر 1000 رکعت پڑھنا اور سارا دن رات روتے رہنا۔ کسی نے کہا، رابعہ تجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، دوزخ کے ڈر سے سجدے کرتی ہو، روتی ہو، تڑپتی ہو؟ کہا نہیں، کہا جنت کا لالچ ہے، تجھے باغ و بہار چاہیے، بہشت چاہیے۔ اس نے کہا اس لیے بھی نہیں، کہا پھر نہ تو دوزخ کا ڈر ہے تجھے، نہ جنت کا لالچ ہے تجھے، پھر یہ راتوں کا رونا، یہ آنسو بہانا، یہ سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ رابعہ بصری نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، اس نے کہا قسم ہے مجھے میرے رب کی، اگر میں نے جنت کے لالچ میں ایک سجدہ کیا ہو تو خدا مجھ پر جنت حرام کر دے، اور اگر جہنم کے ڈر سے میں نے ایک آنسو بہایا ہو، خدا جہنم کو میرا مقدر کر دے۔ پوچھنے والوں نے کہا، پگلی نہ جنت کا ڈر، نہ جنت کا لالچ، نہ جہنم کا ڈر، اور پھر یہ عالم۔ اس نے کہا میرے سجدے بھی صرف اس لیے ہیں کہ کسی دن رب کرم کمائے، نقاب اٹھائے، سامنے آ جائے، میں صرف اسے دیکھنے کے لیے سجدے کرتی ہوں، میں صرف اس لیے سجدے کرتی ہوں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے کسی لمحے۔ اور صرف رابعہ بصریہ نہیں، حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ، آپ 40 سال مسلسل روتے رہے، 40 سال مسلسل۔ اور آپ کے بارے میں صوفیاء کہتے ہیں کہ آپ کی
آنکھ نہیں لگتی تھی، رات کو بھی روتے تھے، دن کو بھی روتے تھے، رخساروں پر رو رو کے نالیاں بن گئی تھیں۔ 40 سال حضرت شاہ شجاع کرمانی روئے اور فرماتے ہیں ایک دن روتے روتے آنکھ لگ گئی اور اچانک کریم نے کرم فرمایا، محبوب نے جلوہ دکھایا، معراج ہو گئی، دیدار ہو گیا۔ جب دیدار ہوا اچانک آنکھ لگی تھی سوتے ہوئے، یا 40 سال سوتے نہ تھے، اب بستر کاندھے پہ رکھ لیا، جہاں جانا وہیں سو جانا۔ یاروں نے کہا شاہ جی، واہ جی، یہ کیا جی، 40 سال سوئے نہیں، سوئے ہو تو اٹھتے نہیں۔ کہنے لگے میں سویا تھا، دیدار ہویا تھا، اس لیے سوتا رہتا ہوں، پتہ نہیں پھر دیدار ہو جائے، پھر بیڑا پار ہو جائے۔ یار ان سے بھی سینئر تھے، انہوں نے کہا غلطی لگ گئی شاہ جی، وہ سونے سے دیدار نہیں ہوا، وہ 40 سال کے رات جگے سے جن کے نتیجے میں دیدار ہوا ہے، پھر چلا لگائیے، پھر دیدار پائیے۔ اس لیے فقیر صوفی وہ ہوتا ہے جو صرف یار کے دیدار کے لیے زندہ رہے، صرف ماہی کو تکنے کے لیے زندہ رہے۔ حضرت سیدنا ابن الموفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طبقہ جنید کے ولی ہیں، حضرت جنید بغدادی کے ساتھی ہیں۔ 70 حج کیا تھا، ہر حج رسول اللہ کے نام لگایا۔ امام غزالی کہتے ہیں سرکار خواب میں آئے، ابن الموفق تو نے 70 حج میرے نام کیا، ہم نے جنت کو تیرے نام کیا۔ قیامت کا دن آئے گا، کوئی حساب میں الجھا ہوگا، کسی کے رجسٹر چیک ہو رہے ہوں گے، میں تجھے بازو سے پکڑ کر سیدھا جنت میں پہنچاؤں گا، کیونکہ 70 حج تو نے مجھے دیا ہے۔ تو نبی لیتے ہیں تو بہت کچھ دیتے بھی ہیں۔ یہ ابن الموفق فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، خواب میں نے دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور ایک بندہ ہے، باقی جنتی جنت میں ہے، ایک بندہ ہے جس کی آنکھیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں، پتھرائی ہوئی ہیں، نہ دائیں تکتا ہے نہ بائیں تکتا ہے۔ میں نے کہا سارے جنتی، کوئی کھجور کھا رہا ہے، کوئی انگور کھا رہا ہے، کوئی حور کی جو ہے دیدار پا رہا ہے، ایک بندہ ہے جو اوپر ہی دیکھے جا رہا ہے۔ فرمایا اس کا نام معروف کرخی ہے، اس نے ساری زندگی اسی آس پہ گزاری، کوئی دن تو آئے گا کہ معروف تیرا دیدار پائے گا۔ نہ پیتا تھا، نہ کھاتا تھا، نہ لوگوں سے کلام کرتا تھا، نہ کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اگر اٹھتا بیٹھتا تھا تو اسی کے لیے، ملتا تھا تو اسی کے لیے، روتا تھا تو اسی کے لیے۔ آج رب نے صدا دی میرے فرشتوں، یہ میرے دیدار کے لیے ترستا رہا، اس لیے آج میں دروازہ رحمت کا کھول رہا ہوں، اور میرے معروف کو کہہ دو کہ میرے سارے جلوے تمہارے لیے ہیں۔ صرف معروف کرخی ہی نہیں، حضرت سیدنا ابن الفارض عشاق کے امام ہیں، آپ 40 سال سے زیادہ تڑپتے، روتے، اٹھتے بیٹھتے رونا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا جب آخری وقت آیا، سلہنائے موت پہ سر ٹکایا، تو فرشتوں نے جنت کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا رو نہیں، یہ جنت تیرے سامنے ہے۔ ابن الفارض نے بے نیازی سے جنت سے منہ موڑ لیا، منہ موڑ کے کہا مجھے تیرے حسن کی قسم ہے، اگر میں تیری جنت کا ایک دن بھی طلبگار رہا ہوں تو مجھے جہنم میں داخل کر دے۔ میں 40 سال روتا رہا کہ کبھی تو کرم فرمائے گا، اے حسن حقیقی نور ازل کرم فرما، کبھی تو سامنے آ۔ اور آج میرے 40 سال کے آنسو کی قیمت جنت لگ رہی ہے، میرے مولا اپنی جنت کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دے۔
کرم فرمانا ہے تو تو سامنے آ، میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدے کون کرے، آ جلوہ دکھا تو سامنے آ۔ یہ صوفی ہیں، تصوف کی آخری منزل ہی یار کا دیدار ہے اور محبوب کا دیدار ہے۔ حضرت امام محمد باقر لجپال سے کسی نے کہا، کیا آپ حرم میں کھڑے تھے، خدا کے گھر میں کھڑے تھے اور آپ نماز کی نیت کرنے لگے؟ ایک آدمی نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، کہا جس کی عبادت کرتے ہو کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ آخر امام زین العابدین کا لخت جگر تھے، امام حسین کے پوتے تھے، آپ نے پلٹ کر دیکھا پوچھنے والے کی طرف، فرمایا میں اسے کبھی سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ صوفیاء کی انتہا ہے، ان کے مدرسوں میں پڑھانا یہ رستہ ہے، ان کا تفسیر لکھنا یہ رستہ ہے، ان کا غریبوں کو گلے لگانا یہ راہ ہے، اور راہ کا اینڈ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، وہ دیدار خدا ہے۔ اور آپ جس دھرتی پہ بیٹھے ہیں، آپ کو خبر ہے کہ وہ ہستی جن کے نام سے وابستہ ہے یہ بھیرے کی بستی، اور ہر چہرے سے ظاہر ہے عشق اور مستی، کون تھی وہ ہستی؟ وہ رسول اللہ کا گدا، وہ عشق و مستی کا شہنشاہ، نام تھا جس کا حضرت محمد کرم شاہ۔ یہاں میرے بہت سارے ساتھی آگے بھی بیٹھے ہیں، پیچھے بھی بیٹھے ہیں، اور ان سے ایک ایک، کچھ کی آنکھوں میں وہ جلوے بسے ہیں، کچھ کے کانوں میں وہ باتیں اب بھی رس گھول رہی ہیں، کچھ لوگوں کو وہ ہونٹ تھرکتے یاد ہوں گے۔ یہی جگہ ہوتی تھی، آپ جب بھی بولتے تھے تو یہ ضرور فرماتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ان صلاتی، میرے سجدے تیرے لیے، میرے قیام تیرے لیے، میرے رکوع تیرے لیے، میرا وضو تیرے لیے، میرا اٹھنا تیرے لیے، میرا بیٹھنا تیرے لیے۔ ان صلاتی و نسکی، میری زندگی کا مشن تیرے لیے، میرا سب کچھ سجن تیرے لیے، میرا گھر، میرا در، میرا وطن، میرا جہاں جانا آنا صرف تیرے لیے۔ وَمَحْيَايَا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام، میری صبح تیرے نام، میری شام تیرے نام، میرا ایک ایک میری دھڑکن تیرے نام۔ وَمَمَاتِي، دنیا میں رہوں گا تیرے لیے اور دنیا سے پلٹ کے آؤں گا تو تیرے لیے، تو صرف میرے لیے، کرم شاہ تیرے لیے۔ یہ مشن رہا، اور یہ مشن صرف بھیرے کے صوفی کا نہیں، آخری وقت تھا میرے گنجے شکر فرید کا، اور راوی حضرت سلطان المشائخ خواجہ زری زربخت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ آپ کی آخری رات تھی، جب جھروکوں سے دیکھا گیا تو حضرت گنجے شکر فرید حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے حجرے میں روتے تھے، رو کے کھڑے ہوتے، پھر سجدے میں سر رکھتے اور کہتے، بہرے تو زیم، جیتا ہوں تو تیرے لیے، اور بہرے تو میرم، مرتا ہوں تو تیرے لیے، یعنی دنیا میں جی رہا ہوں تو تیرے لیے، اگر دنیا سے آؤں گا تو تیرے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ صوفی کی زندگی کا لمحہ لمحہ، اور حضور ضیاء الامت نے صرف دعویٰ نہیں کیا۔ کیا ضیاء القرآن کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ صرف قرآن کی تفسیر ہے؟ قرآن کی تفسیر نہیں، یہ خدا تعالی نے جو خط میرے نبی کے ذریعے انسانیت کو بھجوایا تھا، اور یار کو یار کا خط مل جائے، ایک بار پڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہے۔ قوت القلوب میں امام ابو طالب مکی کہتے ہیں کہ ایک بندہ صوفی تھا، یار کا بڑی مدت کے بعد خط آیا، وہ سواری پہ تھا، خط ملا، اس نے سواری پہ پڑھا، چاشن آئی، نیچے اترا، پھر بیٹھ کے پڑھا، پھر لذت اٹھائی، پھر بیٹھ گیا، پھر 3 مرتبہ جب خط کو بار بار پڑھا، اوپر سے آواز آئی، شرم و حیا نہیں آتی، ایک دنیا کے یار کا خط آیا،
तुझे चैन नहीं, तुझे करार नहीं। और हमने भी एक खत भिजवाया था जो जिब्रील लाया था और मोहम्मद अरबी मेरे सोने ने तुम तक पहुंचाया था। मेरे खत का क्या बना? मैं हुजूर जियाउल उम्मत को सलाम करता हूं। क्या इन्हीं हुजूरों में बैठ के सिर्फ जियाउल कुरान लिखी गई? जाओ पहाड़ों से पूछो, वादियों से पूछो, वो बंदा कुरान को उठा 17-18 साल तक वो उस खत को लेके गली गली फिरता रहा है। उस खत को लेके पहले पढ़ता होगा, फिर चूमता होगा। लेकिन कमाल तो ये है कि खत खुदाई, रंग मुस्तफाई और अदा जियाई अभी भी समझ नहीं आई। वो बंदाए खुदा जो खुदा के उस खत को चूमता भी रहा, पढ़ता भी रहा, और नशा कितना चढ़ता रहा। ये जगह जहां मैं खड़ा हूं, इसके ऊपर लाइब्रेरी थी, और ये राज की बातें हैं। अब रहमत की बरसाते हैं और नसीब की मुलाकातें हैं। फिर आना हो ना हो, आए हो फातिहा पढ़ लो। मुमकिन है शिकस्त कब्र है निशाना रहे, तो सुन लो, यही वो जगह है जहां मैं खड़ा हूं। इसी जगह लाइब्रेरी की छत पे ऐसा भी बारहा हुआ है, जब जियाउल कुरान में यार का कोई खत का हर्फ समझ नहीं आया है, तो मदीने वाले ने करम कमाया, रुख से निकाब उठाया, दीदार भी कराया, खत का मतलब भी समझाया है। ऐसे सूफी ने ये अपना मंजिल नहीं पाई है। लोग कहते हैं सूफी मजार वाले क्या करते हैं, अब ये एतराज हो रहा है हमारे करीब, सूफी मजारों वाले क्या करते हैं। मैंने कहा मुझे और मजारों का तो पता नहीं, और सूफियों का तो पता नहीं है। एक सूफी को मैं जानता भी हूं और दिल की गहराइयों से मानता भी हूं, वो सूफी जिसने 5 जिल्दों में जियाउल कुरान का शाहकार दिया और हर निकम्मे को प्यार दिया और हर शागिर्द को गले लगाया। लेकिन उस खत पे भी उसका दिल भरा नहीं, वो रुका नहीं। फिर उस खत के बाद वो खत, तेरे खत थे सब खत भूले, भूल गए बयाज बयाजियानू, अली हैदरा सोने यार दा रुख डिठियां, भूल गई नमाज नमाजियानू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय हाय कहां छुपे हो किसी समत से पुकारो भी, जमाना हो गया है तुम्हें सदाएं देते हुए। ये सूफी है। मैंने बताया हुजूर जियाउल उम्मत खुद फरमाते थे कि सूफी की मंजिल उसकी जियारत है, उसका दीदार है। और दीदार एक रात में नहीं होता, दीदार के लिए 40-40 साल रोना पड़ता है, जागना पड़ता है, रातों को दिन बनाना पड़ता है। और हुजूर जियाउल उम्मत तो खुद फरमाते थे, ऐ शम्मा तुझ पे ये रात भारी है जिस तरह, मैंने सारी उम्र गुजारी है इस तरह। मैंने बड़े सूफिया को देखा, सुना, पढ़ा, वो सूफी मुझे भी कम कम मिले जिस सूफी ने जाते हुए ये कहा हो कि मैं अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे से मुतमैन जा रहा हूं। मैंने जो सोचा, जो ख्वाब देखा, उसकी ताबीर पाई, जो निशाने मंजिल तय किया उस पे कदम रखा। ऐसा सूफी मुझे कोई नहीं मिला। एक ही सूफी साफी को देखा है, जो सोचा वो पाया, जो निशान लगाया उस पे कदम टिकाया। और वो किस जगह डेरा है, उस शहर का नाम भेरा है, और आज उन्हीं के उर्स में फेरा है। क्या समझते हो क्या भेरा है? वो एक ही सूफी था जिसने ये भी कहा कि मेरी जिंदगी के जितने शबो रोज, माहो साल, सानिये, लम्हात, मेरा जितने भी मेरा वक्त गुजरा है, मैंने एक एक मिनट से खराज लिया है। वक्त मुझ पर सवार नहीं रहा, मैं वक्त पे सवार रहा हूं। और आपने ये खुद फरमाया, ये हम लोगों ने सुना, फरमाया सूफी का दिल हमेशा ऊपर झांकता रहता है।
सूफी का दिल ऊपर झांकता रहता है, सूफी का एक हाथ खुदा के दामन में होता है, और अगर नफ्स सरकश सूफी पे हमला करता है तो खुदा का दामन उसे अपने जिलाव में ले लेता है। और सूफी जब शैतान से, नफ्स से बिल्कुल बिल्कुल मुतमैन हो जाता है, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद वो फरमाते हैं, इहो अम्मारा नफ्स पलीद वे कर सुलहो थियोम मुरीद वे, इहो अदना अब्द फरीद वे, हे अजलू दीद खरीद वे। और वो सूफी जिसने वक्त से खिराज लिया, वो सूफी जिसने एक एक मिनट को वहीं खर्च किया जहां खर्च करना चाहिए था, वरना बेचारे उशाक तो नारे लगाते मर गए, हमने तुमको चाहा था तुम ही मिलते तो अच्छा था। ये नारे लगाते, हमने तुमको चाहा था तुम ही मिलते तो अच्छा था, फूलों को जहां खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था। इस गुंबद वाले ने आवाज दी, आ देख मेरे गुलशन में सजन, जहां फूल को खिलना था वहीं खिलाया है, जहां चमन को लगाना था वहीं लगाया है, जिस जगह चाह था वही फूल खिले हैं। और मैं कहा करता हूं, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, जहे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। कराची में अगर दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया होता कुछ और बात होती, लाहौर में होता कुछ और बात होती, लेकिन ये वहां चमन लगाया, वहां बाग लगाया जहां का पानी खारी था, आने के लिए सड़क बेधड़क थी नहीं, और आने वाले कहां कहां से होके आते थे। लेकिन पीर वारिस शाह ने कहा, वारिस शाह जा रब दी मेहर होवे, कल्लर शोरच बाग लवायाई, वाह सूफिए बा सफा, वाह मेरे करम शाह, कहां बाग लगाया, आज तेरे बाग में बहार है खजा। अभी मेरे एक दोस्त ने हजरत अल करम, आपका नाम माजिद साहब ने, आखिरी फिक्रा आपका जो आया है कि शराब का लफ्ज जहां आया है वहां मैंने उंगली को टिकाया है। शराब, हुजूर जियाउल उम्मत खुद फरमाते थे, जहां वो आशिक और थे जब जाते हैं तो पीछे शराब होता है, पीछे खजा होती है। फरमाया मोहम्मद के आशिक वो नहीं है, मोहम्मद के आशिक जब जाते हैं अकेले जाते हैं, पीछे फौज छोड़ जाते हैं। और खुदा का खास एक एहसान है, ये औलिया अल्लाह। मोहब्बत का निशान से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, तौबा बूढ़े से खूब है और जवान से खूब तर है। सिद्दीक़ अकबर खुदा का खास एक एहसान है, ये औलिया अल्लाह है। लेकिन ये दो शहजादों ने जो आज तकरीर फरमाई है, चस बड़ी आई है। एक असगर है, एक अकबर है, लेकिन एक दूसरे से बरतर है। जो हजरत फातेह, क्या लफ्ज चुन के नाम रखा, फातेह ने जो फरमाया है और जो मुरादाबाद की निशानी लेके आया है, ये असल हमारा सरमाया है। उसको भी सलाम जिसने ये फूल खिलाया, और इनको भी सलाम जिन्होंने अपने दादा जान के रास्ते पे कदम पीला करके रखा। मैं चेक करता रहा कि मौलवी बाशद के चुप न कुनद, देखा ना, माजिद साहब को मैंने पकड़ लिया तो मेरे ख्याल में था कि पीरों को पकड़ा जाए, क्योंकि एक पीर पकड़ में आ गया तो सारे मुरीद पकड़ में आ गए। लेकिन मैं
हुजूर किबला जानशीन सैयदी ज़ियाउल उम्मत को सलाम करता हूँ, अपना ये टूटा फूटा एक एक जुमला आपके नाम करता हूँ। लेकिन ये जो शहजादे ये अभी पर खोल रहे हैं, ये शगुफ्ता हैं, अभी पर खोल रहे हैं और इस अंदाज से बोल रहे हैं, अल्लाह करम कमाएगा, मेरे ज़ियाउल उम्मत के चमन में बहार रहेगी और ये गुलशन सदा बहार रहेगा। अल्लाह ताला ये टूटे फूटे जुमले कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात जी वकार अल करम फ्रेंड्स के प्लेटफार्म से शोबा ताफीज़ उल कुरान के लिए गाजी इस्लाम कुरान कम्प्लेक्स का इफ्तिताह संगे बुनियाद अभी रखा जा रहा है। ये एक अजीम शान इमारत है जिसमें शोबा ताफीज़ उल कुरान के तलबा के लिए तमाम तर सहूलियात, रिहायशी कमराजात, क्लास रूम्स, मेहमान खाना और दीगर सहूलियात से ये मुज़य्यन होगा। इस सिलसिले में अल करम फ्रेंड्स ने ये 8 करोड़ का जो मंसूबा है इसको इसके कोपन को मालियाती हवाले से तकसीम किया है और हुजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका ये दस्तूर था कि जब भी कोई मंसूबा आप शुरू फरमाते अपने घर से इब्तदा करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खास फजलो एहसान से हुजूर ज़ियाउल उम्मत की सुन्नत आज भी जिंदा है कि हुजूर गरीब नवाज ने सबसे पहले वो कोपन आपने खुद हासिल किया। किबला डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहब आपने भी वो कोपन खुद हासिल किया, उसी घर से वो आगाज हो रहा है और हमारे तमाम जिली जिम्मेदारान हर जिले में आपके पास वो कोपन लेकर जाएंगे। आप उनके साथ मोहब्बत जरा सलूक फरमाएं और इस गाजी इस्लाम कुरान कम्प्लेक्स की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं इंतहाई अदब, अकीदत, मोहब्बत से दावत दूंगा हुजूर गरीब नवाज किबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब सज्जादा नशीं आस्ताना अलिया अमीरुल सालिकीन बेरा शरीफ आपके मोहब्बतों के जवाब में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, पीर सियाल, पीर सियाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, मैं आप सब दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इस कोरोना के मौसम में हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए। मैं कुछ 6 महीने पहले की बात है, एक दिन अपने कमरे में बैठा था तो मुझे सदर पाकिस्तान जनाब आरिफुर रहमान अलवी साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये कहा कि पीर साहब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैंने पूछा क्या मदद? वो कहने लगे मैं चाइना गया था तो चाइना में उन्होंने मुझे जो ये नया वायरस आया है, ये जो नई बीमारी है, इसके मुतल्लक उन्होंने, इसकी संगीनी के मुतल्लक उन्होंने मुझे आगाह किया। तो मैं वहाँ से आया हूँ तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करें, इस बहुत बड़े ख़तरे को, इससे बचने के लिए आप हमारे साथ ताउन करें। तो मैंने सदर मोहतरम से ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह मैं अपने मुल्क और अपनी कौम की हिफाजत के लिए जो भी कानून और ज़ाब्ता आप बनाएंगे हम आपके साथ हैं। आज 6 माह गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को एक जिम्मेदार कौम के तौर पे पेश कर रहे हैं। दुनिया देखती है कि ये मजहबी इदारों में कानून ज़ाब्तों का कोई चलन नहीं है, लेकिन हम ये साबित करते हैं हजूर ज़ियाउल उम्मत की औलाद, हजूर ज़ियाउल उम्मत के शागिर्द, हम इस उम्मत के और आले इंसानियत के एक जिम्मेदार फर्द हैं। इसलिए मैंने आज अपने तमाम दोस्तों के लिए मास्क भी मंगवाए थे, सैनिटाइज़र भी मंगवाए थे और मेरी ख्वाहिश थी, आपको पता है कि जब भी हम यहाँ कोई इजलास करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम ज़मीन पे बैठते हैं, हम चादरियों के ऊपर बैठते हैं। ये जो छोटे मोटे ये कक्ष जो हैं वो नीचे बिछा लेते हैं,
ہم نیچے بیٹھتے ہیں، لیکن آج اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے کرسیاں بچھائیں کہ آپ آرام سے بیٹھیں، تھوڑا فاصلہ ہو، تھوڑی جو ہے وہ آپ کے درمیان جو ہے. تو آج میں اپنے دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، میری درخواست پہ انہوں نے عمل کیا. میں ان سے کہتا ہوں کہ آج احتیاط کے لیے احتیاط کرنا بھی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے. میرے قبلہ شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، سید زاہد صدیق شاہ صاحب، وہ فرمانے لگے کہ ہم مدینہ پاک میں حاضر تھے اور حضور ضیاء الامت تشریف فرما تھے، اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ کھانے کو میزبانی کر رہے تھے. تو وہ ایک دوست کے پلیٹ میں انہوں نے بہت سارا کھانا ڈال دیا اور پھر اوپر کہتے تھے کہ جناب فلاں صاحب یہ ختم کرنا بھی سنت ہے، اس پلیٹ کو صاف کرنا سنت ہے، اس کے اندر انگلی مارنا بھی سنت ہے. 3-4 بار انہوں نے کہا. حضور ضیاء الامت نے فرمایا عاشق صاحب یہ بھی سنت ہے کہ پلیٹ کو صاف کرے، لیکن جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے. حضرات محترم، ہم اسی فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں اور میں اپنے تمام دوستوں سے خوش ہوں کہ میری درخواست کے اوپر انہوں نے اس پہ عمل کیا. حضرات محترم، مجھے 2 چیزوں کی گزشتہ دنوں مجھے تقریباً 5-6 ماہ ملے ہیں جب میں ایک کمرے میں بند رہا ہوں، اور میں نے بے شمار مطالعہ بھی کیا ہے اور بے شمار میں نے انالیسز بھی سنے ہیں، بے شمار میں نے جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کا. میں نے اسپین کی تاریخ کو بھی دیکھا پڑھا، اس میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے وہ جو بے دین لوگ ہیں، جو کرسچن ہیں، جو صلیبی لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی بہت توہین کی، بار بار توہین کی، اور اس کی سزا میں انہیں خلفاء کی طرف سے پھانسی کے پھندوں پہ چڑھایا گیا، ان کی گردن کو کاٹا گیا، ان کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، لیکن وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. میں نے خلافت عثمانیہ کو بھی دیکھا، اس کو بھی پڑھا، اس میں بھی اس طرح کی حرکتیں کی جاتی رہی ہیں اور اس طرح کے معاملات وہ کرتے رہتے ہیں. میں نے دیکھا وہاں بھی سزائیں دی گئیں، وہاں بھی پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا، لیکن وہ مرض ختم نہیں ہوا. جتنے بھی ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، ہندوستان میں جو بھی جتنا عرصہ 400-500 سال جو مسلمانوں کی حکومت رہی، وہاں بھی دل آزاری کا کام ہوتا رہا، اللہ کے نبی کی بارے میں گستاخی ہوتی رہی، قرآن حکیم کی توہین ہوتی رہی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں. میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کے خلاف لوگ باتیں کرتے رہتے، شاعر گفتگو کرتے، سخت احکام نازل ہوتے، یہ ساری باتیں ہم ان کا ملاحظہ کرتے رہے. میں آج بھی دیکھتا ہوں کبھی ایبڈو چارلی کے نام سے توہین رسالت ہوتی ہے، کبھی قرآن حکیم کو کٹڑے میں کھڑا کر کے اس کے اوپر جرم اور اس کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی جو ہے وہ ٹائلٹ پیپر اس کے اوپر اس کی آیات لکھ کے توہین کی جاتی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں اس کے صفوں کو پھاڑ پھاڑ کر جوتوں میں پھینکا جاتا ہے. مسلمان کے جذبات بہت دکھتے ہیں، انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جتنا ہم علاج کرتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ علاج کافی نہیں ہے. ہمیں کوئی ایسا علاج کر، ہمارے ایک دوست تھے یہاں شہر میں بزرگ، وہ کہتے تھے آپ علاج بالمثل کیا کریں، آپ کسی کا علاج کرنا ہو تو جو وہ ایکٹ کرے اس کے پائے کا ایکٹ کرے تاکہ وہ رکے، تاکہ اس کا علاج ہو. میں آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی دیکھ رہا تھا کہ اس میں قرآن حکیم کی ناروے میں، ڈنمارک میں، امریکہ میں، مختلف جگہوں پہ بڑی توہین ہوتی رہی ہے، ہوتی ہے. مجھے اور تو کوئی، میں اپنے آج بھی جو اکابرین مجھ سے ملے میں ان سے کہتا رہا، کوئی
गर्दन काटने के अलावा भी कोई हल है? कोई क्या ऐसा कोई इलाज नहीं है कि हम उनको इलाज बिल मिसल? एक तो ये कहा जा सकता है वो सरकार की तौहीन करे, हम उनके अंबिया की तौहीन करे, लेकिन ये हमारा मिशन नहीं है। वो अंबिया हमारे भी अंबिया है। जिस तरह कुरान की तौहीन की जाती है, इसलिए बाइबल की, जबूर की हम भी तौहीन करें? नहीं, हम नहीं कर सकते। हमारे नबी ने इससे मना किया है, हमें उसका भी। तो मैं एक बात मैंने पिछले दिनों उसको बतौर आजमाइश आजमाया। जब टेरी जॉन्स ने अमेरिका में कुरान के ऊपर मुकदमा किया और वो टेरी जॉन्स बैठ गया खुद, एक तरफ वकील खड़े किए जो कुरान के हक में दलाल दे, एक तरफ वकील किए जो कुरान के खिलाफ बात करे, और खुद वो बैठ के जज बन के बैठ गया। उसने मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा सुना गया और उसने कुरान को सजा दी कि कुरान जो है ये इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, इसको जला दो। जला दिया गया। हमें पता चला पाकिस्तान के मुसलमानों को, दुनिया के दीगर ममालिक के मुसलमानों को पता चला, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जुलूस निकाले, उन्होंने उसके ऊपर एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान में तो शिद्दत का जुलूस था कि बसें जला दी गई, जो है वो लोगों का जो रिस्क कमाने के जरिया था, रक्शे थे, उन्हें आग लगा दी गई, दुकानें लूट ली गई, एक बदनज़मी की इंतहा कर दी गई। मैं सोचने लगा क्या इस अमल की जजा और इस अमल का रद्दी अमल यही ठीक है? मुझे ये ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपने दोस्तों से ये कहूं कि जब कोई तौहीन करे कुरान हकीम की, उससे लड़ाई न करो, उससे मारो नहीं, सिर्फ इतना करो कि ऐलान कर दिया करो उन्होंने मेरे नबी के ऊपर उतरने वाले कुरान की तौहीन की है। तो मैं 500 बच्चों का एक इदारा बनाऊंगा जिनमें बच्चों को कुरान पढ़ाऊंगा, कुरान सिखाऊंगा, कुरान के हकूक वो अदा करेंगे। अगर अगली बार वो करे तो हम इससे बड़े फोरम पे कहें आज से मुसलमानों ने, पाकिस्तान के मुसलमानों ने ये फैसला किया है कि हम 5000 बच्चे जो हैं उनको कुरान के लिए वक्फ करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि शायद हमारा ये करना इलाज बिल मिसल बन जाए। मुमकिन है ऐसा करना जिस तरीके से वो कर रहे हैं, अब वो करते रहे, हम पीटते रहे, हम जलते रहे, जलाते रहे, उसका नतीजा कोई नहीं होगा। मेरी अपने दानश्वरों से जिनको अल्लाह ने अक्लो खिरत बख्शी है, जिनकी IQ लेवल बहुत पाए का है, बहुत बड़ा है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कोई इस किस्म का पुरअमन रास्ता हमें निकालने की जरूरत है ताकि आए रोज की इस तौहीन से बचा जाए और उनको भी इस बदबख्ती से बचाया जाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मैं इंशाअल्लाह अल अजीज सुबह सवेरे नमाज के बाद जो महफिल जिक्र होती है, चंद और गुजारिशात भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और मेरी ये दरख्वास्त है अपने इन जुर्रतमंद उलमा से जिनको अल्लाह ने बोलने की कुव्वत भी दी है, सलाहियत भी दी है, फिक्र भी दिया है कि इसका कोई ऐसा हकीमाना हल निकाले। हमारे जो जिन साहब का मैंने नाम लिया वो एक ग्रुप और एक मसलक के लोगों ने दरख्वास्त दी कि इस गली से हमने यहाँ से जुलूस निकालना है। तो हम जो दूसरे मसलक से थे हमने इतराज किया, नहीं जी इजाजत नहीं हो सकती। तो वो जो उस गली में शाह साहब रहते थे उन्होंने कहा जी नहीं मेरी तरफ से इजाजत है, बेशक ये यहाँ से गुजरना चाहते हैं तो गुजर जाएं। तो हम सब नाराज हो गए, तो चुप करके बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद कहने लगे ये एक मेरी दरख्वास्त है। उन्होंने उस दरख्वास्त में लिखा जनाब जिस वक्त इनका जुलूस है ना, मेरा भी उसी वक्त इसी जगह से जुलूस गुजरना है, मुझे भी इजाजत दी जाए। अब कौन कहे कि आपने पहले उनको इजाजत दे दी, अब उनका अगर मैंने इनको दी है तो फिर मुझे भी तो हक है ना, मुझे भी दिया जाए। मैं कहता हूं कोई ऐसा दानिशमंदाना कदम उठाएं जिसमें जानों की ज़िया, माल की ज़िया, कारोबार की ज़िया
ان سے بچ کے ہم کو حکیمانہ حکمت عملی اس کو اختیار کر سکیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ اس کی ان پاکیزہ محفلوں میں تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور آپ کو یہ تو پتہ چل ہی رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور ضیاء الامت کا یہ قافلہ آگے آگے بڑھ رہا ہے، اپنی منزل، اپنی مقصد، اپنے ہدف، اپنے ٹارگٹ کو پانے کے لیے ایک قدم، دو قدم، اگرچہ ہم اتنے سبک رفتار نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اٹھ رہا ہے قدم وہ اسی کی سمت پہ اٹھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز جب اگلا سال آئے گا، حضور ضیاء الامت کا عرس ہوگا، ہم اس وقت الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی افتتاح کی تقریب کر رہے ہوں گے. آج انشاءاللہ آپ کو پچھلے سال پتہ ہے ہم نے یہاں الکلیت الغوثیہ اس کا ایڈمن بلاک بنایا ہے. ہمارے بڑی ہم تکلیف میں تھے 90-91 سے جب وہ ادارہ بنا. اس کا دفتر صحیح نہیں تھا، اس کے مہمانوں میں آنے کی جگہ ٹھیک نہیں تھی اور بہت ساری دقتیں تھیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی، آپ سارے لوگ ہمارے ساتھ گئے، اپنی دعا مانگی، ہم نے بسم اللہ کیا. آج الحمدللہ وہ 3 منزلہ بلڈنگ جو ہے وہ تیار ہے اور اس سال انشاءاللہ ہماری بچیاں وہاں پڑھیں گی بھی اور وہاں رہائش بھی رکھیں گی اور ہمارے جو دفتر کی انتظامیہ ہے اسے بھی اب آسانی ہوگی. دوسری ہماری مسجد صدیق اکبر، وہ بھی آپ کو پتہ ہے موجود ہے. اس کے اوپر بھی بہت عرصے کو 30 سال ہو گئے تھے اس کو بنے ہوئے، لیکن جو اس کا بیسک پروجیکٹ تھا جس کے اوپر اس نے تعمیر ہونا تھا وہ اس طرح نہیں ہوئی. ایک ہی اس کی حال بنا، پھر کام رک گیا اور پھر رکا رہا. آج انشاءاللہ العزیز ہم نے اس کام کو بھی شروع کیا ہے. اب ایک شاندار سپلینڈڈ ڈبل سٹور ڈبل فلور مسجد جو ہے وہ شاندار طریقے سے اپنے مراحل کی تکمیل میں ہے اور انشاءاللہ آپ آئیں گے آنے والے وقت میں وہ مسجد ہماری بہت ساری ضرورتوں کی کفایت کرے گی اور کفالت کرے گی. آج ایک اور قدم اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کی رضا کے لیے اس یہ جو دارالعلوم دربار شریف کا شعبہ تحفیظ القرآن ہے، اس کا نام ہے حضور غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ شعبہ تحفیظ القرآن، غازی اسلام شعبہ تحفیظ القرآن. آج اس کی طلباء کے لیے، اس کے بچوں کے لیے ہم ہاسٹل کا، کلاس روموں کا اور اس میں جو کچن ہے اس کا اور باقی 4 منزلہ بلڈنگ جو ہے اس کا آج انشاءاللہ ہم ابھی بنیاد رکھیں گے. میں آپ سے درخواست کروں گا دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالی ہمیں اس کام کو اپنی منزل کی طرف آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں نے ایک اور بات بھی کرنی ہے. وہاں اوپر ہے وہ جب میں یہاں دارالعلوم میں رہتا تھا مجھے حضور ضیاء الامت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ دارالعلوم ساری اللہ کی جگہ ہے، یہ اللہ کا مال ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. تو میں نے کہا جی تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ نے مجھے فرمایا ہماری ملکیت وہ دربار شریف کے ساتھ جو کمرہ ہے نا وہ ہے، اوپر جو بنگلہ ہے وہ ہے. تو اس لیے یہ جب بھی کوئی مالک آئیں اور وہ آ کر کہیں کہ بھاگو یہاں سے تو پھر تمہارے لیے جگہ یہی ہے. آپ نے یہ بتائی، میں نے دل میں بٹھا لیا، میں یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا گیا. اب میرے دن میری راتیں وہی گزرتی ہیں جو مجھے اپنی اصل یاد دلاتی ہیں. یہ ہے وہ میرا کمرہ جہاں میری ماں رہتی تھی، جہاں میرا باپ رہتا تھا، جہاں ہم کثیر الیال اہل بات جو گھر تھے ہم نیچے پڑے ہوتے تھے. اور یہ جو وہاں باتھ روم چھوٹا سا بنا ہوا وہ ہماری مرمت گاہ تھی. ایک دن کی جو خطائیں ہوتی تھی وہ ہماری والدہ اس میں کھڑا کر کے وہ وضو بھی کرواتی اور تھپڑوں سے ان کو بے باک بھی کر دیتی اور ہم پھر دھلے دھلائے اللہ کے راستے پہ پھر نکل پڑتے. تو الحمدللہ یہ ساری میری یہ خواہش تھی کہ یہ جو شعبہ ہے ہمارا حفظ القرآن کا، اس کو بھی میں وہاں
لے کے جاؤں اور اس کا الگ نظام بناؤں، کیونکہ یہاں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں حضرت امیر الصالحین مسجد جو ہے اسے وسعت انشاءاللہ نصیب ہوگی اور ساری چیزیں اس میں داخل ہو جائیں گی، تو ہم نے ان بچوں کے لیے ایک الگ انتظام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ سارے حضرات اور جتنے بزرگ یہاں سٹیج پہ ہیں میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تشریف لے چلے، وہاں جا کر ایک ایک اینٹ رکھیں اور دعا کریں تاکہ اللہ کریم اس منصوبے کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی باتیں کچھ صبح کریں گے، پھر کچھ اگلے سال کریں گے۔ اللہ سلسلہ خیر ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ ایک اور بات، آپ کو یہاں یہ سن کے خوشی ہوگی کہ حضور ضیاء الامت کے میں جب گیا تھا نا اس یونیورسٹی کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، تو انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں 1925 سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو کوئی سکسیس سٹوری تو بتائیں، کوئی وہ لوگ تو بتائیں جو اس دنیا میں کچھ پے کر رہے ہیں، کوئی واپسی دے رہے ہیں، وصول کرتے ہیں قوم سے، تو ان کا فرض یہ بھی بنتا ہے کہ کوئی واپسی بھی کرے۔ تو آپ کوئی بتا سکتے ہیں؟ تو میں نے اس وقت، مجھے ایک مثال یاد تھی، میں نے وہ بیان کر دی تھی، لیکن میں آج جب وہ بات کرنے کے بعد میں نے اپنے دائیں دیکھا ایک ایک فرد ایسا تھا جو اداروں کی قیمت سے بڑھ کے تھا۔ آج ہمارے سید لقت حسنین شاہ صاحب کو اللہ کریم کے فضل سے، ان کی محنت سے، ان کے خلوص سے، ان کی دیانت سے، ان کے تدبر سے اللہ نے ان کو یہ مقام بخشا کہ ان کو پاکستان کی حکومت نے، انہوں نے درخواست نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی سفارش نہیں کرائی۔ ہاں اگر میرے وقت میں ہوتا کہ یہ ان کو ملتا تو یقیناً وہ سفارش سمجھی جاتی، لیکن اللہ بڑا باغیرت ہے، ہماری عزتوں کا وہ محافظ ہے، اس نے یہ مہربانی فرمائی کہ آج اس دور میں اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ ہمیں پچھلے سال ہماری حکومت نے جو پرائیڈ آف پرفارمنس دیے تھے، وہ ایک اداکار ہے مہوش حیات ہے، اس کو دیا، ہم نے کہا اللہ خیر کرے۔ اب جب اس طرح سے یہ ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں تو پھر معلوم نہیں اگلے سال کیا ہوگا، لیکن ہم نے کہا انہوں نے اپنی غلطی کو درست کیا اور ایک حقدار کو اس کا حق دیا۔ اور سید لقت حسنین شاہ جو مسلم ہینڈ کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہے، اور اللہ کے فضل سے اب ہمیشہ کے لیے یہ چیئرمین رہیں گے، اور یہ ان کو انہوں نے 17 امتیاز دیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے تمام دوستوں کی طرف سے، اپنی تمام خاندان کی طرف سے، اپنی آرگنائزیشنوں کی طرف سے اور اپنے تمام پیر بھائیوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ یہ عزتوں میں اور اضافہ کرے۔ سارے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے مالک ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے دوست جو دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ان کی اس کلفت کو آسانیوں میں بدل دے، ان کو اپنے محبت، دین کی محبت، اپنے نبی سے پیار کی سوغات عطا کر دے۔ میرے مالک ہمیں سمجھ نہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں زیادہ سلیقہ نہیں ہے، یہ تیرے اس بندے کی جو اولاد ہے ہم اس کو بھی تیرے راستے پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں قبول فرما اور ان کو اپنی بارگاہ سے ایسا علم عطا کر جو ان کے لیے اور امت کے لیے نفع بخشو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی خیر خلقی ونور عرشی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم